بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری، 3 دن میں 27 فلسطینی جاں بحق۔ ساؤتھ اسرائیل پر 500 سے زیادہ راکٹ داغے گئے۔ سیز فائر کے لیے ایجپٹ کی کوششیں ناکام۔ حماس نے یونائیٹڈ نیشن سے کہا صورتحال بگڑنے کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہوگا۔ عمران خان کو جس طرح گرفتار کیا گیا عدالت کی توہین ہے، پاکستان سپریم کورٹ کا سخت ریمارک۔ نیب پر تنقید۔ رشینز کے خلاف جوابی حملوں کے لیے مغربی ہتھیاروں کا انتظار ہے، زیلنسکی کا خطاب۔ باخمت اور دوسرے مقامات پر لڑائی۔ ترکی میں ایک صدارتی امیدوار دوڑ سے باہر، طیب اردوان کو دھکا۔ اپوزیشن کے کمال کلیکارگلو کو 5 پوائنٹس کی برتری۔ جرمنی میں مرسڈیز مینوفیکچرنگ پلانٹ میں شوٹنگ، 2 ہلاک۔ اٹلی کے میلان میں دھماکے کے بعد گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ مہاراشٹر کے سیاسی حالات پر سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ ادھو ٹھاکرے کی اخلاقی جیت، لیکن شنڈے حکومت برقرار رہے گی۔ دیپیکا پڈوکون ٹائم میگزین کے کور پیج پر، براک اوباما اور اوپرا ونفری جیسی شخصیات کی صف میں شامل ہو گئیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں فلسطین سے۔ غزہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ 3 دنوں کے حملوں میں کم سے کم 27 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں، جن میں اسلامی جہاد کے کئی لیڈرز شامل ہیں۔ ان کارروائیوں میں 70 سے زیادہ فلسطینی زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی اسلامی جہاد نے تصدیق کی کہ اس کی راکٹ لانچ یونٹ کے کمانڈر علی غالی خان یونس میں اسرائیل کے ایک حملے میں جاں بحق ہو گئے۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ جاں بحق ہونے والوں میں 6 بچے، 3 عورتیں اور 2 بزرگ شامل ہیں۔ غزہ میں تازہ تناؤ اس وقت شروع ہوا تھا جب اسرائیلی فوج نے غزہ میں اسلامی جہاد کے کئی کمانڈرز کو نشانہ بنایا اور الزام لگایا کہ وہ حالیہ عرصے میں ساؤتھ اسرائیل پر راکٹ حملوں میں شامل تھے۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے غزہ میں 158 ٹارگٹس پر وار کیا، جبکہ غزہ سے اس ہفتے اسرائیل میں کم سے کم 523 راکٹ داغے گئے۔ اسرائیل کے اشکیلون شہر میں کچھ تباہی ملنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ 380 راکٹ اسرائیل میں گرے، لیکن اسرائیل کے ایئر ڈیفنس کے عہدیداروں نے بتایا کہ ان میں سے 96% کو روک دیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے کہا کہ 100 سے زیادہ راکٹس مس فائر ہو گئے اور ان سے 4 فلسطینی ہی ہلاک ہوئے، جن میں ایک 10 سال کی بچی شامل ہے، لیکن اسلامی جہاد نے اسرائیل کے دعوے کو رد کر دیا۔ حماس کے عہدیدار نے عرب ملکوں اور مغربی وزیروں کو ایک خط لکھتے ہوئے غزہ پر اسرائیلی حملوں کے تعلق سے خبردار کیا اور کہا کہ اس کے نتیجوں کے لیے تل ابیب ذمہ دار ہوگا۔ ایسی ہی وارننگ یونائیٹڈ نیشنز کو بھی دی گئی۔ خلیل الحیہ نے اس خط میں کہا کہ قابض اسرائیل جنگ بندی سمجھوتوں کی عزت نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے عرب ملکوں سے کہا کہ وہ فلسطینی عوام کی ذمہ داری اٹھائیں اور اسرائیل کو اس کے جرائم کے لیے جواب دہ بنانے کے لیے کام کریں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ فلسطینی مزاحمت کاروں کی مدد کرتا رہے گا اور فلسطین کی تحریکیں اسرائیل کو سبق سکھانے کے لائق ہیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان ناصر کنانی نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں ایک فلسطینی جرنلسٹ شیرین ابو عاقلہ کی ہلاکت کا 1 سال پورا ہو گیا ہے۔ شیرین ابو عاقلہ امریکہ کی شہری بھی تھی اور وہ الجزیرہ چینل کے لیے کام کرتی تھی۔ اسرائیل نے رپورٹنگ کے دوران انہیں گولی ماری تھی، لیکن اب تک اسرائیل نے اس ہلاکت کے ذمہ دار فوجیوں کو سزا نہیں دی۔
ایجپٹ کی طرف سے غزہ میں جنگ بندی کی تازہ کوششیں ناکام ہو گئی ہیں۔ ایجپٹ کے سرکاری ٹیلی ویژن پر یہ بات بتائی گئی۔ اسرائیل اور حماس نے 2007 میں غزہ پر حماس کے کنٹرول کے بعد سے 4 جنگیں لڑیں۔ حالیہ عرصے میں ایجپٹ اور جارڈن کی کوششوں سے جنگ بندی ہوئی تھی، لیکن یہ جنگ بندی ٹک نہیں سکی۔ اسرائیلی عہدیداروں نے تصدیق کی کہ ایجپٹ نے سیز فائر کی کوشش کی، لیکن یہ کوششیں ناکام ہو گئیں۔ پاکستان سپریم کورٹ نے عمران خان کی گرفتاری کے انداز پر تنقید کی ہے اور اسے غیر قانونی قرار دیا ہے۔ پاکستان کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے سابق وزیر اعظم کو سپریم کورٹ میں پیش کرنے کا حکم دیا، جس کے بعد انہیں پیش کیا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری کے بعد سے زبردست تناؤ پایا جاتا ہے۔ پی ٹی آئی کارکنوں نے عمران خان کی گرفتاری کے بعد فوجی عمارتوں اور سرکاری جائیدادوں پر حملے کیے ہیں۔ گڑبڑ کے واقعات میں کم سے کم 8 لوگ مارے گئے ہیں۔ پاکستانی فوج نے احتجاجیوں کو سخت کارروائی کی وارننگ دی ہے۔ گڑبڑ کے واقعات کے سلسلے میں تقریباً 1,500 لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا صوبوں اور اسلام آباد میں فوج تعینات کر دی گئی ہے۔ ایک دن پہلے عدالت نے عمران خان کو کرپشن کے کیس میں 8 دن کی نیب حراست میں دیا تھا۔ عمران خان کو طلب کرنے کا حکم دیتے ہوئے سپریم کورٹ نے ریمارک کیا کہ اینٹی کرپشن ایجنسی نیب نے عدالت کے احاطے میں داخل ہوتے ہوئے اور عدالت کے رجسٹرار کی اجازت کے بغیر عمران خان کو گرفتار کرتے ہوئے عدالت کی توہین کی ہے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس اظہر من اللہ کی بینچ نے یہ ریمارکس کیے۔ یہ بینچ القادر ٹرسٹ کیس میں گرفتاری کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سنوائی کر رہی تھی۔ بینچ نے 70 سالہ لیڈر کی گرفتاری کے انداز پر تنقید کی، جنہیں گھسیٹتے ہوئے لے جایا گیا اور فوجی گاڑی میں بٹھایا گیا۔ چیف جسٹس کے حوالے سے پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ اگر 90 لوگ عدالت میں گھس پڑتے ہیں تو عدالت کی کیا عزت رہ جاتی ہے، 90 اہلکار گھس پڑتے ہیں تو عدالت کی کیا عزت رہ جاتی ہے، کس طرح عدالت کے احاطے سے کسی کو گرفتار کیا جا سکتا ہے۔ بینچ نے کہا کہ ماضی میں عدالت کے اندر غنڈہ گردی کے لیے وکیلوں کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اگر کوئی شخص عدالت میں سرنڈر کرتا ہے تو اسے گرفتار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ چیف جسٹس نے کہا کہ نیب یا نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو کو گرفتاری سے پہلے رجسٹرار کی اجازت حاصل کرنی چاہیے تھی۔ عدالت کے سٹاف ممبرز کے ساتھ بھی اس کارروائی کے دوران برا سلوک کیا گیا۔ پاکستان پہلے سے ہی کئی بحرانوں کا شکار ہے۔ اب عمران خان کی گرفتاری سے ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ عمران خان اور فوج کے درمیان کشمکش اپنی انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ عمران خان نے اپنی گرفتاری سے پہلے کہا تھا کہ ان پر قاتلانہ حملے کے لیے ISI کے ایک عہدیدار ذمہ دار ہے۔ انہوں نے بار بار اس طرح کے الزامات لگائے ہیں۔ بعض ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ ان حالات میں بدامنی اور بڑھ سکتی ہے اور فوج کو اقتدار پر قبضہ کرنے کا بہانہ مل سکتا ہے۔ پاکستان میں بدامنی کے حالات انڈیا کے لیے بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ وہاں کے اثرات لازمی طور پر انڈیا پر پڑ سکتے ہیں۔ پاکستان میں ملیٹنٹ تنظیمیں کافی ایکٹیو ہیں اور وہ صورتحال کا غلط فائدہ اٹھا سکتی ہیں۔ پاکستان کے پاس نیوکلیئر ہتھیار بھی ہیں۔ عالمی ایکسپرٹس کو ہمیشہ یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں پاکستان کے نیوکلیئر ہتھیاروں کا بٹن غلط ہاتھوں میں نہ لگ جائے۔ اٹلی کے ملان شہر میں ایک مرکزی مقام پر دھماکہ ہوا، جس کے بعد کئی گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ کسی کے مرنے کی خبر نہیں ہے۔ اٹلی کے میڈیا میں کہا گیا کہ دھماکہ ایک وین میں ہوا جس میں آکسیجن گیس کے سلنڈرز لے جائے جا رہے تھے۔ جرمنی میں مرسیڈیز بینز کے مینوفیکچرنگ پلانٹ میں شوٹنگ کے واقعے میں 2 لوگ مارے گئے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ایک شخص کو گرفتار کیا گیا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ ایک 53 سالہ شخص مینوفیکچرنگ یونٹ کے ہال میں داخل ہوا اور 2 لوگوں کو گولی مار دی۔ سیکیورٹی سٹاف نے اسے دھر لیا اور پولیس کے حوالے کر دیا۔ اس واقعے کی تحقیقات جاری ہیں۔ یوکرین کے صدر وولودیمیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ ان کے ملک کو رشیا کے خلاف جوابی حملوں کے لیے اور وقت کی ضرورت ہے، کیونکہ فوج کو اس مدد کا انتظار ہے جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ کیو میں اپنے ہیڈ کوارٹر پر خطاب کرتے ہوئے زیلنسکی نے یہ بات کہی۔ زیلنسکی نے اس اندیشے کو رد کر دیا کہ اگر 2024 کے امریکہ کے صدارتی الیکشنز میں بائیڈن کو شکست ہوتی ہے تو یوکرین امریکہ کی تائید سے محروم ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیو کی فوجوں کو مغربی اتحادیوں سے مزید ہتھیاروں کی امید ہے۔ اس دوران یوکرین کی فوج نے کہا کہ وہ باخمت علاقے میں ٹھوس جوابی حملے کر رہی ہے، جس سے رشین فوجوں کو بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ اس دوران یوکرین کے الگ الگ مقامات پر لڑائی جاری ہے۔ رشیا کے بیلگورود اور دیناک علاقوں کے گورنرز نے کہا ہے کہ ان کے علاقوں میں تازہ ڈرون حملے کیے گئے ہیں، لیکن کسی کے مرنے یا زخمی ہونے کی خبر نہیں ہے۔
दमिश्क में एक कार बम धमाका हुआ जिससे 2 पुलिस ऑफिसर्स हलाक हो गए। ये वाकया दारुल हुकूमत के इलाके बरज़ह में पेश आया। मरने वालों में एक लेफ्टिनेंट कर्नल भी शामिल है। सीरिया, रशिया, तुर्की और ईरान के ओहदेदारों की एक मीटिंग मॉस्को में हुई जिसमें खित्ते की सूरत हाल के बारे में बातचीत की गई। ये बातचीत एक ऐसे वक्त हुई जब बशार अल असद की आलमी तन्हाई दूर हो रही है और अरब मुल्क उन्हें अब अपनी सफ़ों में जगह दे रहे हैं जिन्हें 12 साल पहले अलग कर दिया गया था। सऊदी अरब के शाह सलमान ने एक दिन पहले बशार अल असद को 19 मई को होने वाली अरब लीग चोटी कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने की दावत दी है। ये कॉन्फ्रेंस जद्दा में होगी। तुर्की के एक सदारती उम्मीदवार महरम अंस मुकाबले से बाहर हो गए हैं। वो इतवार को होने वाले इलेक्शंस के 4 उम्मीदवारों में से एक थे, लेकिन असल मुकाबला सदर तैयब एर्दोगान और अपोजिशन के जॉइंट कैंडिडेट कमाल किलिकारगुलू के दरमियान है। महरम के दौर से बाहर होने से तैयब एर्दोगान को धक्का लगा है और उनके मुखालिफ उम्मीदवार किलिकारगुलू को फ़ायदा पहुंच सकता है। एक और उम्मीदवार सीनान ओगान हैं। एक ताज़ा सर्वे में कहा गया है कि एर्दोगान किलिकारगुलू से 5% पॉइंट्स पीछे हैं। तुर्की में नौजवान वोटर्स मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला करने में अहम किरदार अदा करेंगे। इन इलेक्शंस में एर्दोगान को अपनी ज़िंदगी के सबसे मुश्किल चैलेंज का सामना है। हालिया ज़लज़ले में हुकूमत के सुस्त रेस्पॉन्स की वजह से उनकी इमेज ख़राब हुई है। पहले से ही तुर्की मौशी बहरान का शिकार है। तुर्की की करेंसी लीरा की कदर में काफ़ी गिरावट आई है। इतवार को पार्लियामेंट को चुनने के लिए भी वोट डाले जाएंगे। सर्वे में कहा गया कि एर्दोगान को 43.7% और किलिकारगुलू को 49.3% लोगों की ताईद हासिल है और वो कामयाबी के लिए दरकार 50% वोटों से या परसेंटेज से बिल्कुल करीब हैं। अगर कोई भी उम्मीदवार 50% वोट हासिल नहीं करता है तो 28 मई को 2 उम्मीदवारों के बीच दूसरे राउंड का मुकाबला होगा। अब लौटते हैं इंडिया। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे ओहदे पर बरकरार रहेंगे। हालांकि उन्होंने उस वक्त के गवर्नर के गलत फैसले की वजह से हुकूमत बनाई थी। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले में ये बात सामने आई। ये फैसला उद्धव ठाकरे के लिए एक धक्का है जिनके खिलाफ शिवसेना में पिछले साल बगावत हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो शिंदे और 15 दूसरे एमएलएस को नाअहल करार नहीं दे सकती जिन्होंने पिछले साल जून में उस वक्त के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे के खिलाफ बगावत की थी। अदालत ने ठाकरे हुकूमत को बहाल करने की दरखास्त रद्द कर दी क्योंकि उन्होंने असेंबली में फ्लोर टेस्ट का सामना करने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त के गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी की सरजनिश की जिनके फैसले शिंदे के लिए मददगार साबित हुए। अदालत ने कहा कि गवर्नर ने इस नतीजे पर पहुंचते हुए गलत फैसला किया कि ठाकरे को ज्यादातर एमएलएस की ताईद हासिल नहीं रही। इस फैसले पर रिएक्शन देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि जमहूरियत के कत्ल के बाद एकनाथ शिंदे जीत गए, उन्हें चीफ मिनिस्टर की हैसियत से इस्तीफा दे देना चाहिए। ठाकरे के करीबी मददगार संजय रावत ने इसे शिवसेना यूबीटी की अखलाकी जीत करार दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा कि जमहूरियत में अक्सरियत को अहमियत दी जाती है। आज के फैसले से साबित होता है कि हमने जो हुकूमत बनाई थी वो कानूनी और दस्तूरी एतबार से बनाई थी। कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रियासत और दस्तूर की कामयाबी करार दिया है। कांग्रेस तर्जुमान अभिषेक सिंघवी ने कहा कि महाराष्ट्र के अरकान असेंबली को नाअहल करार देने से मुताल्लिक 300 दरखास्तों पर तेज रफ्तारी से सुनवाई होनी चाहिए। ठाकरे ग्रुप ने उनके खिलाफ बगावत करने वाले 16 एमएलएस को नाअहल करार देने की दरखास्त की थी। 5 जजों की एक बेंच ने यह फैसला सुनाया। एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण टाइम मैगजीन के कवर पेज पर छप गई हैं। ये एजाज बहुत कम इंडियन फिल्म स्टार्स को हासिल हुआ है। अब वो उन आलमी शख्सियतों में शामिल हो गई हैं जो टाइम मैगजीन के कवर पेज पर आई हैं, जिनमें बराक ओबामा और ओपरा विनफ्री जैसी अहम शख्सियतें आ चुकी हैं। दीपिका पादुकोण ने पिछले साल फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी की रोनुमाई अंजाम दी थी। अब आलमी सतह पर उनका शुमार किम कार्दाशियान, बेला हदीद और बियॉन्सी जैसी स्टार्स के साथ हो रहा है और कहा जा रहा है कि वो दुनिया की 10 खूबसूरत औरतों में शामिल है। टाइम मैगजीन ने कवर पेज पर दीपिका पादुकोण के बारे में लिखा कि वो दुनिया को बॉलीवुड के करीब ला रही हैं या बॉलीवुड में ला रही हैं। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। गाजा में इसराइल के हमले जारी, 3 दिन में 27 फलस्तीनी जान बहक। साउथ इसराइल पर 500 से ज्यादा रॉकेट दागे गए। सीज फायर के लिए इजिप्ट की कोशिशें नाकाम। हमास ने यूनाइटेड नेशन से कहा सूरत हाल बिगड़ने के लिए इसराइल जिम्मेदार होगा।
عمران خان کو جس طرح گرفتار کیا گیا عدالت کی توہین ہے، پاکستان سپریم کورٹ کا سخت ریمارک، نیب پر تنقید۔ رشینز کے خلاف جوابی حملوں کے لیے مغربی ہتھیاروں کا انتظار ہے، زیلنسکی کا خطاب، باخمت اور دوسرے مقامات پر لڑائی۔ ترکی میں ایک صدارتی امیدوار دوڑ سے باہر، طیب اردوان کو دھکا، اپوزیشن کے کمال کلیکارگلو کو 5 پوائنٹس کی برتری۔ جرمنی میں مرسڈیز مینوفیکچرنگ پلانٹ میں شوٹنگ، 2 ہلاک، اٹلی کے میلان میں دھماکے کے بعد گاڑیوں میں آگ لگ گئی۔ مہاراشٹر کے سیاسی حالات پر سپریم کورٹ کا فیصلہ، ادھو ٹھاکرے کی اخلاقی جیت لیکن شنڈے حکومت برقرار رہے گی۔ دیپیکا پڈوکون ٹائم میگزین کے کور پیج پر، براک اوباما اور اوپرا ونفری جیسی شخصیات کی صف میں شامل ہو گئیں۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔